السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کی سیرت طیبہ سے ہمیں بے شمار فضائل ملتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھ کر اور سیکھ کر اور اس پر عمل کر کر ہم اپنی زندگی کیسے اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں تاکہ بارگاہ الہی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے امیر کبیر صحابی تھے، مالدار تھے کافی وہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے مال میں سے آپ آدھا لے لیں، یعنی میں اپنے مال کو ہم دونوں میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں اور میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر وہ جب اپنی عدت پوری کر لیں تو آپ ان سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور اہل میں برکت دے، آپ مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور جب تک وہ بازار سے واپس نہ لوٹے جب تک انہوں نے اپنے پاس نفع میں پنیر اور گھی اکٹھا نہ کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور کچھ دن وہاں رہے یا جتنا اللہ نے چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر زردی کے نشان تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ زردی کا نشان کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے نکاح کر لیا، میں نے شادی کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور پوچھا کیا آپ نے اپنی بیوی کو حق مہر میں کچھ دیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کو گٹھلی کے برابر سونا حق مہر میں دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنا ایک اچھا ولیمہ بھی کریں، بے شک اس میں ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے نکاح میں، اپنی شادی میں مدعو نہیں کیا، ان کو نہیں بلایا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے مجھے اپنے نکاح میں، اپنی شادی میں کیوں نہیں بلایا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ جب آپ کو کوئی انسان اپنی شادی میں، اپنے نکاح میں نہ بلائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس انسان کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے مال میں، جان میں برکت دے، اس کے اہل میں اللہ برکت دے، نہ کہ ہم ناراض ہو کر بیٹھ جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان کے مختلف مالی معاملات ہوتے ہیں، اب اللہ جانے اس انسان نے کن حالات میں نکاح کیا ہے، کن حالات میں شادی کی ہے، اس کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا، یا اس نے کس طرح پیسے ارینج کر کر اپنی شادی کی۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کو اس بات کے لیے ناراضگی کا اظہار نہ کریں اگر ہمیں کوئی انویٹیشن نہیں دیتا، ہمیں اپنے نکاح میں، اپنی شادی میں نہیں بلاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔